اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں، یہ تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ سر ان وہ سے بھی اپنی سر حکومت کو مزید پروان چڑھانے ڈاکٹر کے صاحب لیے اس قسم کی کوئی قربانی کیوں نہیں دے رہا؟ ڈاکٹر صاحب ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں اس وقت، چونکہ ایم کیو ایم کے نمائندے کے طور پر آپ موجود بھی ہیں اور آپ کی پارٹی بھی مسلسل برسر اقتدار ہے، آپ کی پارٹی تو اپوزیشن میں ہوتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں حکومت میں شامل ہی ہمیشہ رہتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا ان کہ میں تو حزب اختلاف ہے نا. سر سندھ میں ہیں، لیکن سندھ میں بھی کوششیں تو ہو رہی ہیں میرا خیال ہے آپ کی. نہیں، سندھ میں کوششیں نہیں ہو رہی ہیں. سندھ میں ہمارا ایک گورنر ہی اتنا کام کر رہا ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ بھاری پڑا ہوا ہے. اور بہت زیادہ بھاری پڑا ہوا ہے، اور آپ لوگ پھر ڈر بھی جاتے ہیں کوئی خبر چل جائے کہ جی گورنر کی تبدیلی کے لیے شاید وفاقی حکومت کچھ کر رہی ہے. نہیں، یہ افواہیں توڑی جاتی ہیں اور پھر انہی کی طرف سے تردید آ جاتی ہے، اس لیے کہ جتنی عوامی سطح پہ ہمارے صوبہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے آئی ٹی کے پروگرام اور راشن کی تقسیم کے پروگرام کو عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، وہ ہم من حیث پارٹی اتنے بڑے کام نہیں کر پائے. نہیں وہ تو کر رہے ہیں عوامی گورنر کا، اس لیے ان کو خطاب بھی دیا گیا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عوام کے طرف یہ باتیں ضرور عوام کی جانب سے جو سوالات آتے ہیں آپ کی جانب سے کہ جواب آنا چاہیے کہ جی آئی پی پیز حکومت میں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آئی پی پیز آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے حکومت. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سر، حکومت جان بوجھ کر آڈٹ نہیں کرنا چاہتی آئی پی پیز کا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے دو فرزند ہیں، ان دونوں کی ایک ہی کمپنی آئی پی پیز، اس طرح بہت سارے اور حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کمپنیز ہیں، تو اس کا مطلب عوام سے زیادہ ان کو فکر جو ہے ان لوگوں کی ہے جو مالکان ہیں آئی پی پیز کے. دیکھیے ہمارے تو یہ، ہم آپ کے اس مطالبے میں برابر کے شریک ہیں. ذاتی اعتبار سے مجھے پارٹی پالیسی کا بھی علم نہیں ہے کہ آڈٹ ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اور اگر نہ آڈٹ ہو، آئی پی پیز حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی بات نہ مان رہے ہوں، تو پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ باہر آ جائے گی؟ کوئی دھمکی بھی ہوگی یا صرف میڈیا پر؟ یہ تو پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اور رابطہ کمیٹی طے کرے گی. میں ایک کارکن کی حیثیت سے اس پر کوئی رائے دے نہیں سکتا. ایک کارکن کو ایسی رائے تو دے دیں کہ آپ تو چاہتے یہ ہیں کہ جی اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر ہمارا ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہے حکومت کے ساتھ. عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری پوری جدوجہد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت میں شامل ہیں تاکہ عوام کی اچھا اس پر سر پریشانیاں جو آپ تو ہیں، اب ٹس سے مس نہیں ظاہر ہو ہے کہ رہے. نجیب حکومتیں ایوبی صاحب سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں جی ایم کیو ایم پاکستان حکومت میں موجود ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آواز ہی خالی اٹھا سکتے ہیں. نجیب ایوبی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے دھرنا بھی دیا 14 دن کا. محفوظ یار خان صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت میں ہم شامل ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. تو یہی میرا سوال تھا ان سے کہ 52% تو حکومت میں موجود ہیں آئی پی پیز، آپ بھی موجود ہیں، تو وہاں کوئی بات کر لیجئے. تو لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی بات سنی نہیں جا رہی. آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم محفوظ یار السلام. خان صاحب کو میرا سلام ہونا چاہیے. میرے ساتھ وعلیکم السلام بھائی. بہت دنوں کے بعد وعلیکم بات ہو السلام. رہی ہے. تو آپ نے یہ کہا علی سرور کہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن سنی نہیں جا رہی، تو آواز کے علاوہ یہ سب کچھ اٹھا رہے ہیں. تو اگر آواز اٹھائیں نا جس دن، تو کوٹا سسٹم بھی حل ہو جاتا اور یہ والے معاملات بھی حل ہو جاتے. ابھی کل ہی کی بات ہے، نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور متواتر یعنی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، تحریک انصاف، یہ کوئی سیاسی جماعت اس میں نہیں ہوتی سوائے جماعت اسلامی کے. کیا وجہ ہے اور اس میں نہیں آتے باقی لوگ؟ دلچسپی نہیں ہے عوام سے؟ محفوظ خان صاحب آپ بھی سن لیں یہ باتیں، کیونکہ جماعت اسلامی نہیں، ظاہر جو حقائق ہیں نجیب ایوبی صاحب وہ سامنے رکھ رہے ہیں. میں نے بہت دیکھیں صحیح اس میں کہہ رہے بات ہیں، یہ ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، لیکن اب معلوم کرنا پڑے گا کہ ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی تو چلی جاتی ہے، ہماری دیگر سیاسی جماعتیں جن کو عوام منتخب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گی. نہیں، میں اس میں بتاؤں محفوظ بھائی، آپ سنجیدہ لگتے ہیں، اپنی پارٹی میں دو چار آپ کے لوگ ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت پارٹی شکریہ. کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کیا کن معاملات پہ آئے. بدقسمتی یہ ہے کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے کسی کی بھی یہ پرائرٹی نہیں ہے. اچھا ایم کیو ایم تو ایک عام آدمی کی پارٹی ہے، میں اس کو تھوڑا سا پلس پوائنٹ دیتا ہوں اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیتا ہوں،
لیکن تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, انہی لوگوں کے جو فائنینسرز ہیں اور انہی لوگوں کے نام آتے ہیں آئی پی پیز کے مالکان میں بھی. اگر رزاق داؤد کو اٹھا کے دیکھ لیں یا جہانگیر ترین کو اٹھا لیں یا دیگر لوگ یا خود نواز شریف کی جو انکارپوریٹ فیملی ہے پوری کی پوری, سمدھی سے لے کے سارے لوگ انہی لوگوں کی آئی پی پیز ہیں. تو یہ لوگ ظاہر ہے کیسے سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی کالا باغ ڈیم کو بنانے کے جتنے پیسے چاہیے تھے اس سے 4 گنا زیادہ پیسوں میں انہوں نے جو معاہدے کر لیا آئی پی پیز کے ساتھ. ایک وہ پروجیکٹ جو کہ پاکستان کی بقا کا ذمہ دار تھا, وہ پروجیکٹ کو انہوں نے ہڈے لائن لگا دیا, اور آئی پی پیز جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یعنی ایک ایسے ہی وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے, ان کے دور میں ایک ترکی سے پلانٹ منگا لیا تھا بن قاسم کے اوپر جو پاور دے دیا, ایک دن بھی اس کا کنیکشن ہی نہیں ہو سکا کراچی کی لائن کے ساتھ, اور وہ بجلی گھر پانی کے جہاز پہ جو تھا وہ بنا وہاں کھڑا رہا رینٹل پاور. اور وہاں چلا گیا. تو یہ ان کی ترجیحات نہیں ہے. اب یہ جو بھی حکومت کا حصہ رہا ہے وہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب ہم جماعت اسلامی اکیلی تنہا وہ مقابلہ کر رہی ہے حکمرانوں کا بھی, اور اس طریقے سے جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں دوسری پارٹیوں میں جن کی اب سیاسی پوزیشن مخدوش نظر آ رہی ہے, وہ الٹا تبرہ لے کے جماعت اسلامی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کی ہڑتال سے کیا ہو گیا. یعنی جس دن ہڑتال ہوئی, پوری کامیاب ترین پاکستان کی تاریخ کی ہڑتال, اور اس میں پورے پاکستان نے جس طریقے سے چھوٹے بڑے دیہات قصبوں اور شہروں کے اندر وہ ہڑتال ہوئی ہے, اس کے بعد اگلے دن وہ یہ لے کے بیٹھ گئے کہ جناب اس کے کیا نتائج نکلے. ارے بھائی آپ اپنے درالی جناب اپنے گھر سے تو باہر نکلیے, آپ عوام کے مسائل میں تو دلچسپی لیجئے, تو آپ کو معلوم ہوگا آٹے چینی کے کیا بھاؤ چل کیا رہے چل ہیں. رہا ہے. اور دوسرا یہ بڑی لیکن اہم ابھی چیز ہے, صورت یہ ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان, ان کا مجھے احترام کرنا پڑتا ہے لفظ مولانا کی وجہ سے بھی اور دیگر سیاسی معاملات کی وجہ سے بھی بہت قابل احترام ہے, لیکن اب انہوں نے ڈیل کیا بنائی ہے. دیکھیں اتنی ساری بھاگ دوڑ اور جلسوں کے بعد اور دھمکیوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 2 سینیٹر کے لیے ہمیں ہمدردی چاہیے اور حمایت چاہیے. چنانچہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب بھی مل لیے اور دوسری پارٹی کے پی ٹی آئی تحریک والے انصاف بھی بھی پہنچ مل لیے. گئے وہاں پر. یعنی ایک لیکن طرف اب اس پاکستان میں ڈوب رہا ہے. نجیب وزیر صاحب بہت بات درست ہے آپ کی. اب یہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے خاص طور پر, اس لیے میں نے ذکر شروع کیا ایم کیو ایم پاکستان سے, تو اب یہاں کراچی میں جتنے مسائل ہیں اس پہ جماعت اسلامی ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہے احتجاج کرتے ہوئے, کچھ معاملات میں ایم کیو ایم بھی. لیکن یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں ایم کیو ایم پاکستان ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ کیوں ساتھ نہیں چل سکتے ان ایشوز پر؟ دیکھیے یہ سوال تو ان پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے نا. اگر آپ اصولی طور پہ بات کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے, بلکہ ہم تو وہ